بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کنیت اور لقب: حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے امام ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو بکر ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سجاد اور زین العابدین ہے۔ ولادت باسعادت: حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے 33ویں برس پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن ولادت 36 یا 38 ہجری گردانا جاتا ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ مجاہدہ کا اسم گرامی شہر بانو ہے۔ گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر۔ امام زہری نے کہا کہ میں نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ عبد الملک بن مروان کے حکم سے ان کے پاؤں باندھے گئے، ہاتھوں میں زنجیریں اور گردن میں توق ڈالے گئے اور پھر ان پر نگران مقرر کیے گئے۔ میں نے انہیں سلام کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال دیکھا تو زار و قطع رو دیا اور پھر کہا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ مجھے باندھا جاتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلامت رہتے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے زہری، تو یہ خیال کرتا ہے کہ ان زنجیروں اور توق سے میں تکلیف میں ہوں؟ اگر میں چاہوں تو یہ فوراً اتر جائیں، مگر ایسی نشانیاں رہنی چاہیے تاکہ تم خوف خداوندی کو دامن گیر رکھو اور حشر کے روز تم پر تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنجیر کو اپنے ہاتھوں سے اتار دیا اور پاؤں کو پھندے سے آزاد کر لیا۔ پھر فرمایا، اے زہری، میں ان کے ساتھ اس حال میں 2 منزلوں سے زیادہ نہ جاؤں گا۔ جب 4 دن گزرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاسبانی کرنے والے مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بلاتے رہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نہ مل سکے۔ ان میں سے بعض نے ایسے بیان کیا کہ ہم ایک جگہ مقیم تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت سے پاسبانی کر رہے تھے۔ صبح ہوئی تو محل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب تھے۔ دبدبہ حسینی: امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ازاں بعد میں عبد الملک بن مروان کے ہاں گیا تو اس نے مجھ سے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال پوچھا۔ مجھے جو یاد تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ عبد الملک نے کہا، جس وقت میرے گماشتوں نے انہیں گم کر دیا تو وہ میرے ہاں آ کر کہنے لگے کہ میرے اور تمہارے مابین کوئی سی چیز حائل ہوئی ہے۔ عبد الملک نے کہا، ذرا ٹھہریے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ٹھہرنے کو تیار نہیں ہوں۔ بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئے اور میں قسم با خدا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب و جلال سے خوفزدہ ہو گیا۔ وصال مبارک: امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کبھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کرتے اور زار و قطع روتے اور کہتے کہ وہ واقعی زین العابدین ہیں جو ایران کے شہنشاہ یزدگرد کی بیٹی سے تولد ہیں۔ یزدگرد 9 شرموں عادل کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 محرم الحرام سن 94 ہجری میں وصال فرمایا اور بعض راویوں نے وصال شریف 95 ہجری لکھا ہے۔
زین العابدین کی وجہ تسمیہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے زین العابدین کے اسم گرامی کے معروف ہونے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک شب نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان ایک سانپ کی شکل میں نمودار ہوا تاکہ اس ڈرونی شکل سے آپ رضی اللہ عنہ کو عبادت سے باز رکھ کر عیش و نشاط میں مشغول کر دے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی یہاں تک کہ سانپ نے آپ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈال لیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ سانپ نے آپ رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے کو اس سختی سے کاٹا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو درد ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر بھی سانپ کی طرف توجہ نہ کی۔ آپ رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ نے انکشاف فرما دیا کہ وہ شیطان ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے بری طرح زد و کوب کیا اور پھر فرمایا، اے ذلیل و خوار اور کمینہ، یہاں سے دور ہو جا۔ جب سانپ یہاں سے چلا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے تاکہ درد میں افاقہ ہو جائے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کی ایک آواز سنائی دی لیکن بولنے والا نظر نہ آیا۔ کہنے والے نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں۔ سبحان اللہ۔ حالت وضو میں کپ کپی طاری ہونا۔ جب حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ وضو فرماتے تو آپ رضی اللہ عنہ کا چہرہ زرد ہو جاتا اور جسم میں کپ کپی پیدا ہو جاتی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کس کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی آگ سے نہ ڈرو۔ ایک مرتبہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنے مکان پر نماز پڑھ رہے تھے کہ مکان کو آگ لگ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ سجدہ میں ہی سر بجود رہے۔ لوگوں نے بہت شور مچایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ Please subscribe my YouTube channel Islam TV by Wahid Ji and comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے سر سجدہ سے نہ اٹھایا۔ جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا، آپ رضی اللہ عنہ آگ سے خاموش کیوں رہے؟ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محشر کی آگ کے خوف سے یہ آگ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان پاکیزہ ائمہ کرام کا ادب و احترام کرنے اور ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔